اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ پیارے حبیب فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس اللہ کے جوڑ کا نہیں ہے۔ کلام الرحمن کی یہ سورہ اخلاص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہ کوئی اللہ کی ذات میں اللہ کا شریک ہے، نہ کوئی اللہ کی صفات میں اللہ کا شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اور کوئی بھی اس باری تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق ماننے سے ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق کرنے سے ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ماننے سے ہے؟ ان تمام چیزوں کو ایمانیات کہتے ہیں، یعنی جس چیز کو مانا جائے اسے ایمان کہتے ہیں، ایمانیات کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو کیا جائے انہیں اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے جسے ماننا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمارے پاس ایمان کی دولت آ سکتی نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو یقیناً اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسان زمین کو صاف ستھرا بھی کرے، زمین کو پانی بھی لگائے، اور زمین کے اندر ہل بھی چلائے، اور اس زمین کے اندر وہ بیج نہ ڈالے، تو بتائیے کہ اس زمین پر فصل تیار ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے زمین کو صاف بھی کیا ہے اور زمین کو پانی بھی دیا ہے، زمین پر ہل بھی چلایا ہے، لیکن اس کے باوجود فصل وہاں سے اگنے کا نام نہیں لیتی، فصل اس زمین سے نمودار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بیج نہیں لگایا گیا، وہاں بیج نہیں ڈالا گیا۔ تو محترم حضرات، اگرچہ انسان ایمان کا بیج نہ لگائے اور اس کے بغیر نمازیں پڑھتا رہے، ایمان کے بغیر روزے رکھتا رہے، ایمان کے بغیر وہ حج کرتا رہے،
ایمان کے بغیر وہ صدقہ خیرات کرتا رہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل وہی قبول ہوگا اور عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جن چیزوں کا تعلق ماننے سے ہے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ماننا ہے۔ ایک صاحب علم ایک مستورہ کے پاس سے گزرے، وہ مستورہ چرخہ چلا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بڑی بڑی مشینری اس وقت وجود میں آ چکی ہے جو کہ کپڑے بناتی ہے، دھاگا بناتی ہے۔ اس وقت دھاگا بنانے کے لیے چرخہ چلانا پڑتا تھا اور اس کے ذریعے محترم حضرات وہ دھاگا بنتا تھا۔ تو وہ مئی صاحبہ چرخہ چلا کر کے دھاگا بنا رہی ہے اور صاحب علم ان کے پاس آن کر کے رک جاتے ہیں اور رک کر کے سوال کرتے ہیں کہ مئی صاحبہ یہ بتاؤ، اتنا بڑا جہان ہے، کیا اس جہان کو کوئی بنانے والا ہے یا یہ جہان خود بخود بن گیا ہے؟ تو اس مئی صاحبہ نے جواب دیا اس صاحب علم کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں یا یہ چرخہ خود بخود چل رہا ہے؟ اور جب میں اس چرخے کو تیز چلاتی ہوں تو اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور جب میں ضرورت محسوس کرتی ہوں اس کو آہستہ چلانے کی تو میں اس سے آہستہ چلاتی ہوں تو اسپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس مئی صاحبہ نے کہا کہ جب یہ چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا، یعنی کوئی اس چرخے کو چلانے والا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا چرخہ جب میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنے بڑے جہان کیا کسی بغیر چلانے والے کے بغیر چل رہے ہیں؟ یقیناً ان جہانوں کو کوئی چلانے والا اللہ موجود ہے۔ پھر اس صاحب علم نے دوسرا سوال کیا، چلو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس جہان کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب اس صاحب علم نے سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس جہان کو چلانے والا اکیلا ہے یا اس جہان کو چلانے والے دو ہیں؟ تو اس مئی صاحبہ نے پھر اسی چرخے کی مثال دے کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اس چرخے کو چلانے کے لیے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا اور میں اس چرخے کو سیدھی جانب چلاتی اور میرے ساتھ جو شریک ہوتا وہ اس چرخے کو الٹی جانب چلاتی، اب بتائیے کہ یہ چرخہ چلے گا؟ کہ میں سیدھی جانب چلا رہی ہوں، جو میرے ساتھ شریک ہے وہ الٹی جانب چلا رہی ہے۔ چلیے اگرچہ میں سیدھی جانب چلاؤں وہ الٹی جانب چلائے تو یہ چرخہ چلنے کے بجائے یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، اور اگرچہ میں اس سے سیدھی جانب چلاؤں وہ بھی سیدھی جانب چلائے تو یقیناً اس چرخے کی اسپیڈ بڑھ جائے گی اور اس پر دھاگا نہیں بنے گا بلکہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جہان کو چلانے والا وہ ایک ہے، اگرچہ دوسرا بھی کوئی معبود برحق ہوتا، دوسری بھی کوئی سچی ذات ہوتی،
تو پھر ایک ذات یہ کہتی کہ میں نے سورج کو طلوع کرنا ہے، اور دوسری ذات یہ کہتی کہ میں نے سورج کو غروب کرنا ہے، تو پھر بتائیے کہ اس جہان کا بیڑا غرق ہوتا یا یہ جہان آباد ہو جاتا؟ یعنی آپ نے یہ مثال دے کر کے بھی سمجھا دیا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر بھی ہے کہ اگرچہ کوئی دوسرا معبود برحق ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، بجائے اس کے کہ یہ آباد ہوتے۔ تو وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اللہ معبود برحق ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ محترم حضرات، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، جو کہ پہاڑیوں کے درمیان ڈیرہ غازی خان کے قریب آپ کا مزار مقدس موجود ہے، بہت بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، کیونکہ آپ کی سرائکی زبان تھی مادری، اور سرائکی زبان کے اندر آپ کا یہ شعر فرماتے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، تے ہر دم میکو ہک دی سکھ ہے، جیرا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اور ہمیں ہر وقت اس ایک کی ضرورت رہتی ہے۔ جو اللہ کو دو کر جانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر اور مشرک ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات بینات ایسی ہیں جس میں معبود برحق اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی شان، اللہ کے مقام اور اللہ کے مرتبے کا ذکر خیر کیا گیا۔ چند ان آیات قرآنی کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہ بہت رحمت والا مہربان ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود ایک ہے، اور وہ حی قیوم ہے۔ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اس سے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ سونے سے بھی پاک ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، اور وہ غفور، فرمایا کہ وہ بہت بڑا رحمت والا، بہت بڑا مہربان ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے نہ کوئی ظاہر چھپا ہے اور نہ ہی کوئی باطن چھپا ہے، یعنی اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ باطنی صورت میں ہے، غیب کی صورت میں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، آپ کلام الرحمن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اب محترم حضرات، آپ ذرا اس ترکیب پر بھی غور کریں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل باطل نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہمارا خدا ہے، مصریوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہمارا خدا ہے، رومیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہمارا خدا ہے، اور عرب کے قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہمارا خدا ہے۔ لیکن پورا کلام الرحمن الحمد سے لے کر والناس تک اٹھا کر کے دیکھیے، کسی مقام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی ایک جماعت کا خدا ہوں، کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ میں کسی ایک گروہ کا رب ہوں، کسی مقام پر اس رب نے یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یا رب المتقین میں صرف صاحب تقوی اور پرہیزگار لوگوں کا رب ہوں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب المشرقین و رب المغربین۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب المشارق والمغارب، کہ میں تمام مشارق اور مغارب کا خدا ہوں۔ رب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا خدا ہوں۔ بلکہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اب محترم حضرات، آگے فرمائے کہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بہت رحمت فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کلام الرحمن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور قرآن پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر رحمان کی صفت 57 بار آئی ہے اور رحیم کی صفت قرآن کے اندر 95 بار آئی ہے، 95۔ لیکن علماء کرام نے رحمان اور رحیم کے درمیان بھی فرق لکھا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، رحیم وہ ہے جسے رحمت کا فعل صادر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ رحمان کا لفظ اللہ کی رحمت کے عموم پر دلالت کرتا ہے اور رحیم کا لفظ اللہ کی رحمت کے خصوص پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ عالم کے لیے بھی رحمان ہے، جاہل کے لیے بھی رحمان ہے، وہ اللہ عابد کے لیے بھی رحمان ہے اور غیر عابد کے لیے بھی رحمان ہے، وہ نیکوکار کے لیے بھی رحمان ہے، وہ بدکار کے لیے بھی، نافرمان کے لیے بھی رحمان ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ رحیم صرف نیکوکار کے لیے ہے، وہ رحیم صرف عالم کے لیے ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے ایک قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الرحمن اذا سئل اعطا، رحمان وہ ہے جس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوال نہ کیا جائے تو وہ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے
کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں سوال کیوں نہیں کرتا، میرے بندے تو میری بارگاہ میں التجا کیوں نہیں کرتا، میرے بندے تو اپنے اللہ کو پکارتا کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے پکار تو صحیح، میری بارگاہ میں التجا اور فریاد کر تو صحیح۔ میرے بندے، فریاد کرنا، التجا کرنا تیرا کام ہے، اور تیری فریاد کو سننا اور اپنی بارگاہ میں قبول کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ یہ شب و روز کا نظام اللہ کی رحمت، ہوا کی حرکت اللہ کی رحمت، سورج کی روشنی اللہ کی رحمت، چاند کی چاندنی اللہ کی رحمت، سجدہ کی توفیق اللہ کی رحمت، کلام الرحمن کی تلاوت اللہ کی رحمت، بارش کا برسنا اللہ کی رحمت، انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ کی رحمت، وحی کا نزول اللہ کی رحمت۔ اور جس طرح اس باری تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کے لیے رب العالمین ہوں، اسی طرح فرمائے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ پیارے مصطفیٰ جس طرح میں سارے جہانوں کے لیے پروردگار عالم ہوں، اسی طرح تو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو محترم حضرات، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں اور ہماری ہر طرح کی عبادت اور ہمارا ہر طرح کا عمل صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔